جمہور اور سواد اعظم کے علماء نے یہ ساری تاریخ کی کتب لکھی ہیں، اور سب میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر کے ساتھ مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں، دو شخصیتیں 40 دن مسلسل نماز پڑھتی رہیں، مسلسل۔ غور فرمائیے گا، میں پھر دوبارہ سے آپ کی سماعت کا تھوڑا سا امتحان لینے کی جسارت کر رہا ہوں۔ کون ہے خدیجہ؟ کیا شرف ہے؟ میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، بے ادبی ہے کہ اگر میں ان کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں۔ دو شخصیتیں، ایک علی، دوسری جناب خدیجہ۔ غور کیجئے، جو میں نے عرض کرنا تھا میں نے عرض کر دیا۔ شرف خدیجہ کیا ہے؟ وہ خاتون جس نے 40 روز بالاستیعاب، بلا ناغہ، خانہ کعبہ میں رسول کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ کس نے؟ علی پڑھے تو تعجب نہیں ہے، مرد ہے۔ ایک خاتون مسلسل نماز پڑھ سکتی ہے؟ روزہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی۔ کون سی خاتون ہے مہینے میں بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ پائے گی، روزہ نہیں رکھ پائے گی؟ اب سمجھیں، اس لیے طاہرہ لقب ہے جناب خدیجہ کا۔ اللہ، آپ کا کردار، یہ ناروا تہمتیں کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھیں، آپ کے بچے تھے، نہ، قطعاً ایسا نہیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں، سن کے بارے میں، ان تمام تاریخی کتابیں، یہ جو میں نے ذکر کیا نام لیے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کتب 28 اقوال ہیں۔ کسی نے کہا آپ کی عمر 25 سال تھی، کسی نے کہا 20 سال تھی، کسی نے کہا 22 سال تھی، کسی نے کہا 28، سب سے زیادہ جس نے لکھا وہ 40۔ تو کیوں بھئی آپ نے 40 کا قول کیوں انتخاب کر لیا؟ 28 کا کیوں نہیں کیا؟ 25 کا کیوں نہیں کیا؟ 22 کا کیوں نہیں کیا؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ عمر رسیدہ تھی، بیوہ تھی۔ جو محققین نے قول اختیار کیا ہے وہ آپ کی عمر مبارک 28 سال ہے۔ میرا موضوع جناب خدیجہ کی شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ پہلو ناگزیر ہے۔ تاریخ اسلام میں جناب خدیجہ کی شخصیت کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہاں تک کہ روز عاشور امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا اس میں بھی جناب خدیجہ کا ذکر کیا اور شرف کیا، اپنے لیے فضیلت شمار کی کہ میں کس شخصیت کا نواسا ہوں، وہ جس کی وجود سے دین کو، اسلام کو تقویت ملی۔ اب ذرا سا میں نے جو شروع میں اشارہ کیا، حجاز کا جو معاشرہ ہے اس سے مد نظر رکھیں۔ جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے میں ایک خاتون اٹھے انہی مردوں کے بیچ میں، ان درندوں کے بیچ میں، ایسے وحشیوں کے درمیان اٹھے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے۔ چونکہ جناب خدیجہ سے بڑی کوئی بھی تاجرہ نہیں تھی۔ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ کے یمن میں جاتے تھے، حبشہ میں جاتے تھے، شام میں جاتے تھے، دوسرے مقامات پر مال تجارت لے کے۔ 80,000 اونٹ یعنی 80,000 گاڑیاں، اس زمانے میں کہیے 80,000 کنٹینر۔ پورے خطے میں آپ کی تجارت کا یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اور اپنے باپ خویلد سے بڑی تاجر تھی خدیجہ بنت خویلد بنت اسد۔ آپ کی 2 بہنیں اور تھیں اور ایک بھائی تھا، اور معروف جناب حالہ جن کی بیٹیاں لے کے آئی تھیں، وہ چونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بعد میں کہا گیا کہ یہ جناب خدیجہ کی بیٹی ہے۔ والد نے برابر حصہ دیا سب بچوں کو، جو جس کا بنتا تھا۔ یہ جناب خدیجہ کی صلاحیت تھی جس کا اظہار بچپن میں ہو گیا تھا۔ چونکہ جب بھی جناب خویلد تجارت سے واپس آتے تھے تو یہ انٹرویو لیتی تھی، پوچھتی تھی کہ کیسا رہا تجارت کا سفر، کیا لے کے گئے تھے، کتنا مال لے کے گئے تھے، کتنے میں آپ نے خریدا تھا، کتنے میں بیچا تھا، پوچھتی تھی، اور ساتھ میں پتھر کنکر اٹھا کے زمین پہ حساب کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور جب جناب خویلد نے آپ کا یہ اشتیاق دیکھا، شوق اور رغبت دیکھی، تو آپ کے لیے چمڑا لے کے آ جاتے تھے، اور تب سے یہ سارا حساب رکھنا شروع ہو گئی۔
اور پھر بعد میں تجارت کے میدان میں خود ایسے کارنامے دکھائے کہ جو دوسروں کے لیے اصول اور قانون کا درجہ اختیار کر گئے. قبیلے بدل بدل کے افراد کو ان کا چناؤ، ایک سال ایک قبیلے کو اگر دیے اونٹ تو دوسرے سال اس کو نہیں دیے، کیونکہ ظاہر ہے مسلسل اگر آپ ایک فرد کو رکھیں گے تو وہ پھر ہیرا پھیری شروع کر دے گا. اور اس نے اپنی کارکردگی بہتر دکھانے کے لیے پھر تاکہ اعتبار باقی رہے تو وہ کوشش کرتا تھا کہ ڈنڈی نہ مارے. 400 غلام اور کنیزیں تھیں جن کو ساتھ مامور کرتی تھی کہ جائے، ہر قافلے کے ساتھ اپنا ایک غلام بھیجتی تھی. سوال ہے اور کہ تاجر نہیں تھے؟ ابو لہب بہت بڑا تاجر تھا، ابو سفیان تاجر تھا، اور بہت سارے افراد. پیغمبر گرامی اسلام نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا. 25-23 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ جو جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے وہ 23 سال کی عمر میں. اور بھی تو کتنے بڑے بڑے تاجر تھے، کسی کا نام لیا؟ چچا سے کہا کہ آپ جا کے خدیجہ سے بات کریں، میں ان کا مال لے کے جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ دیکھیے رسول نے ایک خاتون کا انتخاب کیوں کیا. آج یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ خاتون بزنس کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی ہے، کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، اس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا. جناب خدیجہ تاجر ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے درمیان اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، اور پیغمبر نے کس کا انتخاب کیا؟ جناب خدیجہ کا. کسی اور کا کیوں نہیں کیا؟ اور ادھر خود پیغام بھیجا. اور بہت ساروں نے خواہش کی تھی کہ ہمارے ساتھ آئیں، نہیں گئے، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی فرد اعتراض نہ کر سکے کہ پیغمبر خود تو صادق اور امین تھے لیکن بے ایمانوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. چنا ہے جیسے خود صادق اور امین ہے، اسی طرح سے پاکیزہ ترین شخصیت کا انتخاب کیا، اور 2 سال تک مسلسل لے کے جاتے رہے. اب تفاصیل کی گنجائش نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اور 25 سال کی عمر میں خود جناب خدیجہ نے پیغام بھیجوایا، کہا کہ آپ اپنے چچا بزرگوار کو میری طرف بھیجیے گا، مجھے کچھ کام. اور خود جناب ابو طالب عمران سے خواہش کی. پیغمبر کی ساری بیویوں کا حق مہر جتنی بھی ہیں ماں سوائے خدیجہ کے 400 درہم ہر ایک کا. جناب خدیجہ کا حق مہر 40,000 درہم ہے، اور یہ حق مہر پیغمبر نے ادا نہیں کیا. دیکھیے اس سے پہلے بڑے بڑے ابو سفیان رشتہ مانگ چکا ہے، ابو لہب رشتہ مانگ چکا ہے، سب کو رد کیا جناب خدیجہ نے. یہاں تک کہ جب پیغمبر کا رشتہ طے ہوا تو اب یہ سارے پیغمبر کے چچا اور آپ کے رشتہ دار اور عزیز سارے گئے. وہاں پر حق مہر خود اپنے چچا زاد بھائی کو جناب خدیجہ نے دیا کہ یہ ابو طالب کو ان کے ہاتھ میں دیں کہ وہ مجھے ادا کریں. تو یہاں ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچایا، کیونکہ یہ پہلے خود رشتہ مانگنے آیا تھا اپنا، اسے رشتہ نہیں ملا. تو اسے غصہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رشتہ بھی کر رہے اور حق مہر بھی ادھر سے آ رہے. حق مہر تو مرد دیتا ہے. جہاں ابو طالب عمران کھڑے ہوئے، کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر رشتہ مانگنے والا تجھ جیسا ہو تو نہ اسے رشتہ دیا جائے گا اور نہ اس کا حق مہر قبول کیا جائے گا اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی. لیکن اگر داماد محمد مصطفیٰ جیسا ہو تو اسے رشتہ بھی دیا جائے گا، حق مہر بھی خود سے ادا کیا جائے گا. جناب خدیجہ کی شخصیت عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت ہے، لیکن اتنی ہی مظلوم شخصیت. دیکھیں ایک طرف کسی زوجہ سے 2210 احادیث نقل کی جا رہی ہیں جو کتنا عرصہ رہی ہیں، اور اس عرصے میں بھی سارا ٹائم ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا 12واں حصہ بن رہا ہے. اور جناب خدیجہ مسلسل 28 سال رسول کے ساتھ رہی، کل مسلمانوں کو ان سے 3 حدیثیں ملی ہیں. یہ مظلومیت ہے. اور دوسری مظلوم ترین شخصیت ابو طالب عمران ہے. آج کوئی مر جائے تو اس کا سوگ منایا جاتا ہے، 3 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کیجئے، 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں، 1 دن سوگ رہے گا.
2 دن رہے گا، 3 دن ان شخصیتوں کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جس سال جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور جناب ابو طالب عمران کا، پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ پورا سال سوگ منایا جائے، یہ عام الحزن ہے۔ کتنی بڑی شخصیتیں، مشکل ترین وقت میں اگر سرمایہ خرچ ہوا ہے اور اخلاقی حمایت ہے اور پیغمبر کی طرح سائے کی طرح ساتھ ساتھ نہیں، جناب خدیجہ ہیں، اور دوسری طرف ابو طالب عمران، پہلی دعوت ذو العشیرہ، وہاں اس قدر لایانی ابحاث کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی بحث کرنا خود توہین اور بے ادبی ہے۔ ایمان ابو طالب کس درجے پہ ہے؟ بہت سارے انبیاء سے ایمان ابو طالب بلندر ہے۔ کس مرحلے میں شک کیا؟ حیرت ہوتی ہے، جو افراد زندگی بھر شک کرتے رہے ختمی مرتبات پہ، حتی صلح حدیبیہ کے موقع پہ خود اظہار کیا کہ جتنا شک آج مجھے اس شخص کی رسالت پہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف ابو طالب عمران ہے، کیا کامل یقین ہے، 3 سال مسلسل شعب ابی طالب میں رہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے چچا کو بلایا اور کہا کہ جائیے سرداران قریش سے کہیں کہ وہ جو معاہدہ لکھا تھا وہ دیمک چاٹ گئی ہے، سوائے نام خدا کے اور میرے نام کے سب کچھ ختم ہو گیا، تو آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ ختم ہو گیا ہے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا ہوا، تو پھر یہ محاصرہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو طالب عمران کہتے کہ ذرا سوچ لیں، ممکن ہے ایسے نہ ہوا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کہا جیسے رسول نے کہا چل پڑے، جہاں تک کہ یہ پہلا دن جہاں پر اعلان کیا رسول اسلام نے، پہلے دن ابو لہب نے شور مچایا، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ تاریخ ابن خلدون کے جملے جو متعصب مورخ ہے، کہ تیسرے دن جب ابو لہب اٹھنا چاہ رہا تھا پیغمبر کی گفتگو کو خراب کرنے کے لیے، تو جناب ابو طالب عمران سارے کام چھوڑ کر پہلے سے اس کے پاس بیٹھے تھے، اور جیسے ہی اٹھنے لگا تو اپنے بازوؤں کی قوت سے اسے نیچے بٹھایا، اس کی گریبان میں ہاتھ ڈالا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسے نیچے کھینچ دیا، کہ اب تو ابو طالب تمہیں اس وقت تک اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا تقریر مکمل نہ کر لے۔ اور اتنے غصے میں بیٹھے ہیں کہ چہرہ سرخ ہے۔ اب مورخین نے لکھا اتنا غصہ ہے، اتنا جلال ہے کہ ابو لہب زور لگانے کے باوجود اٹھ نہیں سکا، ابو طالب عمران کا چہرہ سرخ ہے اور اسے گریبان سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اب رخ کیا پیغمبر کی طرف، ابن خلدون کے جملے ہیں، آپ جا کے دیکھیے، پیغمبر کی طرف رخ کیا، ابھی تو اتنا غضب، اتنا غصہ، اتنا غیظ، اتنا جلال، لیکن جیسی پیغمبر کی طرف مڑے، کمال ادب سے، قم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے، فتکلم مما تحب، اور جو جی میں آئے کہیے، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجیے۔